بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ پر فلاں وزیر آ رہا ہے، فلاں جگہ پر فلاں عالم آ رہا ہے، فلاں جگہ پر فلاں خادم آ رہا ہے. تو اس بادشاہ کی جب آمد ہونی تھی تو خدا باپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ نبوتوں کے ذریعے کلام کرنا شروع کیا، نبوت کے ذریعے ان کو بتانا شروع کیا اور بتانا شروع کیا کہ اس کی ہستی کیسی ہوگی. خدا باپ نے انبیاء سے ابدی ممسوح بادشاہ کی آمد کی خبر دی. سب سے پہلے انہوں نے اپنے انبیاء کو ممسوح بادشاہ جو ابدی ہے، جو حیات کا مالک ہے، اس کے بارے میں کہا کہ وہ کیسا ہوگا. یسایہ بھی ہم نے پڑھا 9 باب اس کی 6 سے 7 آیت میں دیکھا ہم نے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہاں پر نبوت کی گئی ہے کہ وہ بادشاہ آنے کو ہے، وہ بادشاہ ہماری زندگی میں آنے کو ہے. اور اسی طرح سے دانیل 9 باب اس کی 25 آیت میں بھی اسی بات کی نبوت کی گئی کہ مسیح ناصری جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ آنے کو ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص آتا ہے، جب کوئی حکمران آتا ہے، جب کوئی بادشاہ آتا ہے، جب کوئی مالک آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ذات کے بارے میں لوگ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس کی ذات کیسی ہے، وہ کیسا ہے شخص. کیونکہ جب بھی کوئی شخص آتا ہے اور کسی کے لیے ہماری ذہن ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے آنا تو ہم سوچنا شروع، ہماری کنسیپٹ بننا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہوگا. تو جب انبیاء کو اس بات کی نبوت کی گئی تو ان کو کہا گیا کہ انبیاء نے خدا سے سوال کیا ہوگا، لوگوں سے خدا سے یہ پوچھا ہوگا کہ وہ ذات کیسی ہوگی، وہ بادشاہ کیسا ہوگا. ابھی تو ہم نے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، تو وہ بادشاہ کیسا ہوگا؟ تو ہم اس کی ذات کو کیسے پہچانیں؟ تو ان کی یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں جو ابدی ممسوح بادشاہ الہی ہستی ہے، جو انسان کے روپ میں ہم سب کے درمیان میں رہا، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کی ذات ہمیں یسایہ 9 باب اور اس کی 6 سے 7 آیت میں بتاتی ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور اس کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. مطلب ساری کائنات، ساری دنیا، ساری مملکت جو ہے وہ اس کے کندھوں پر ہوگی، وہ ان کا بوجھ اٹھانے والا ہے. ہالےلویا. یہ اس کی ذات کا بیان ہے، یہ اس کی ذات کا بیان کیا گیا ہے. اسی طور سے دیکھیں گے کہ عام انسان کو کس طرح سے پتہ چلتا کہ بنی اسرائیل کو کہ نبیوں کو بتایا گیا کہ انسان کے روپ میں خدا آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اب اس کو پہچان نہیں پائیں گے. جب ایک شخص ہمارے درمیان اگر کوئی بادشاہ عام کپڑے پہن کے ہمارے درمیان آ جاتا ہے تو ہم تو اس کو پہچاننے سے قاصر ہے نا، اگر وہ نہیں بتاتا. تو کہا گیا کہ یہ تو اس کی ذات کے بارے میں ہے، ہم کیسے جانیں گے؟ ہمیں کیسے، نبی بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے جانیں گے کہ وہ انسان کے روپ میں آ رہا ہے؟ تو پھر ان کے لیے ایک اور ذریعہ بنایا گیا، ایک اور طریقے سے نبوت کی گئی کہ اس کے قبیلے کا ذکر کیا گیا کہ مسیح یسوع کی ذات جو ہے ممسوح ابدی بادشاہ کی جو ذات ہے وہ اعلیٰ ہستی ہوگی، وہ انسان کے روپ میں آئے گا. اور پھر دوسری بات جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ ممسوح ابدی بادشاہ جو ہے اس کا قبیلہ کون سا ہوگا؟ اس کا قبیلہ کون سا ہوگا؟ یہودا کا قبیلہ. کس قبیلے سے ہوگا وہ؟ یہودا کے قبیلے سے. یہاں پہ ہم حوالہ پڑھیں گے نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ ابدی ممسوح بادشاہ کا تعلق یہودا کے قبیلے سے ہے. پیدائش 49 چیپٹر اس کی 10 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو انسان بن کر ہمارے درمیان رہا، وہ جو اسحاق اور یعقوب کے قبیلے میں سے آئے گا، اس لیے کہ یہودا کا ببر کہلائے گا. یہودا کا کیا کہلائے گا؟ اس لیے اس کے قبیلہ کون سا ہوگا؟ یہودا کے قبیلے میں سے ہوگا. کس قبیلے میں سے؟ پہلی بات ہم نے جانی کہ وہ کیا ہوگی؟ اعلیٰ ہستی ہوگی، اس کی ذات افضل ہوگی، وہ انسان کے روپ میں آئے گا. پھر دوسری بات ہم نے سمجھی کہ وہ کس قبیلے میں سے آئے گا؟ یہودا کے قبیلے میں سے. کس قبیلے میں سے؟ یہودا کے قبیلے میں سے آئے گا. جب اس قبیلے کا جانا تو ہم نے دیکھا کہ یہودا کے قبیلے میں سے جب وہ آئے گا وہ شیر ببر کہلائے گا، اس کی سلطنت کا کبھی آخر نہ ہوگا. تو پھر ایک اور بات، ایک اور سوال اٹھا کہ یہودا کے قبیلے میں سے تو وہ آئے گا، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کس گھرانے سے ہوگا، وہ کس گھرانے میں سے آئے گا؟ پہلی بات ہم نے اس کی ذات کے بارے میں نبوت کو جانا کہ اس کی ذات کیا ہے؟ اعلیٰ ہستی ہے. پھر دوسری بات ہم نے جانا کہ اسی میں ہم نے جانا کہ وہ انسان کے روپ میں آئے گا. پھر دیکھا ہم نے کہ وہ جو ہے اس کا قبیلہ کون سا ہوگا؟ بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ اس کا قبیلہ کون سا ہوگا؟ یہودا کا قبیلہ ہوگا، وہ یہودا کا ببر کہلائے گا. ہالےلویا ہالےلویا. اسی طرح سے جب ہم جانتے ہیں تو اس کے بعد ہم سوال دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ سوال آتے ہیں
کہ وہ بے شک اتنے مطلب قبیلہ بھی اس کا بتا دیا, ذات بھی بتا دی اس ابدی ممسوح بادشاہ کی, تو پھر ہم دیکھیں کہ اس کے گھرانہ کون سا ہے. آئیے میں آپ کو حوالہ بتاتی چلی جاؤں, لیکن آپ نے یہ نکالنا نہیں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. گھرانہ جو ہے ہم دیکھیں گے دوسرا سیموئیل 7 باب اور اس کی 6 آیت, اور پہلا سلاطین 2 باب اس کی 4 آیت. دیکھیں اس میں یہ ابدی ممسوح بادشاہ کا تعلق بتایا گیا ہے کہ وہ کس گھرانے سے ہوگا. کسی کو پتہ ہے؟ داؤد کے گھرانے سے. ہاللیلویا. اور داؤد کے گھرانے سے ہوگا. پہلی بات اس کی ذات جو ہوگی وہ اعلیٰ ہستی ہوگی, وہ انسان کے روپ میں آئے گا. دوسری نبوت یہ تھی کہ وہ قبیلہ کیا ہوگا, یہودا کے قبیلے سے ہوگا. تیسری بات یہ جانی کہ اس کا جو گھرانہ کیا ہوگا وہ داؤد کا گھرانہ ہوگا. ہاللیلویا. وہ داؤد کے گھرانے میں پیدا ہوگا. اور خدا نے اس طرح درجہ بدرجہ لمحہ بلمحہ اپنے لوگوں کو نبوتوں کے ذریعے گائیڈ کیا, سکھایا, بتایا. اور پھر خدا نے سوچا کہ لوگ الجھن میں پڑ جائیں گے کہ داؤد کا گھرانہ تو بادشاہوں کا گھرانہ ہے, داؤد کا گھرانہ تو بادشاہوں کا گھرانہ ہے, یہ کس طرح جج کریں گے؟ یہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے یہ ہمارا نجات دہندہ ہے. گھرانہ بتا دیا ہے, قبیلہ بتا دیا ہے, ذات بتا دیا ہے, لیکن پھر خداوند ہمارے لیے خدا باپ اور آسانیاں پیدا کر رہا ہے اور ہمارے لیے نبوت کے ذریعے راستے کھول رہا ہے. کیونکہ جب نبوت ہوتی ہے تو زندگیوں میں راستے وسیع ہوتے جاتے ہیں, راستے ہموار ہوتے جاتے ہیں, راستے کھلتے جاتے ہیں. تو جس طرح سے وہ ابدی ممسوح بادشاہ, اس کی ذات کے بارے میں ہم نے نبوت کے ذریعے جانا, قبیلہ کے بارے میں جانا, گھرانے کے بارے میں جانا. پھر جب گھرانے کے بارے میں جانا تو خدا باپ نے اس بات کا اظہار اپنے اندر فیل کیا کہ میں نے ان کو گھرانے کا بتا دیا, تو داؤد کا گھرانہ تو بادشاہوں کا گھرانہ ہے. یہ کس طرح جانیں گے کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ اس گھرانے میں آیا ہے اور کس طرح سے آیا ہے؟ پھر ایک بہت اور بڑی اعلیٰ جو ہے ہمیں نبوت ملی, ہمارے لیے نبوت ہوئی کہ وہ ابدی بادشاہ ہے. اس لیے خدا نے رہنمائی کی کہ وہ انبیاء کو بتایا اس نے, اور بڑی خوبصورت اور ایک ایسی بات بتائی جو کائنات میں ہر فرد بشر اس بات کو جانتا ہے کہ وہ کس سے پیدا ہوا, کماری سے پیدا ہوا. ہاللیلویا. یہ جو سب سے الگ نبوت تھی, یہ جو سب سے الگ حصہ تھا, یہ جو سب سے الگ مسیح ابدی ممسوح بادشاہ کی پہچان تھی کہ وہ ایک کماری سے پیدا ہوگا, کہ اس کی پیدائش جو ہوگی وہ کسی انسان سے نہیں, کسی گناہ کے سبب سے نہیں, بلکہ ابدی بادشاہ کی پیدائش جو ہوگی وہ ایک کماری سے پیدا ہوگی اور پاک روح جو ہے اس پر انڈیلا جائے گا. ہاللیلویا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابدی ممسوح بادشاہ جب ایک کماری سے پیدا ہوگا تو یسایہ 7 باب اور اس کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں ہم 14 آیت میں, اور سب سے بڑا باعث نشان جو تھا مسیحیوں کے لیے یہی تھا. اور یہ بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونٹی بھی اس بات کو جانتی ہے کہ ابدی بادشاہ جو ہے وہ کماری سے پیدا ہوا ہے. پھر تجسس اور بڑھتا گیا, انبیاء نے اور خدا سے کہنا شروع کیا کہ خداوند ہم نے ابدی ممسوح بادشاہ کی کیا دیکھا, اس کی ذات کو جان لیا کہ وہ اعلیٰ ذات ہے, اس کے قبیلہ کو جان لیا کہ وہ یہودا کے قبیلے سے ہے, اس کے گھرانے کو دیکھ لیا کہ وہ داؤد کے گھرانے سے ہوگا. پھر ہم نے اس بات کو بھی دیکھ لیا کہ وہ کماری سے پیدا ہوگا. اب ہمیں کوئی اور نشانی بتا, اب ہمیں کوئی اور بات بتا جس سے ہم جانیں کہ ابدی ممسوح بادشاہ آ گیا ہے. ہاللیلویا. سو اس کی پیدائش کی جگہ کا ذکر ہوا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا, اس کی پیدائش کا ذکر ہوا. اور جب یسوع مسیح ناصری کی پیدائش کا جو ابدی ممسوح بادشاہ ہے اس کی پیدائش کی نبوت ہوئی تو میکا اس کی 5 باب اور اس کی 2 آیت میں خداوند کا روح ہمیں بتاتا ہے کہ ابدی ممسوح بادشاہ کی پیدائش کہاں ہوگی, بیت لحم میں. ہاللیلویا. کہاں ہوگی, بیت لحم میں, جو کہ یروشلم میں ہے. اور وہ بیت لحم جو اس وقت اس کو سب سے چھوٹا مانا جاتا تھا, جو سب سے چھوٹا تھا, وہاں پہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بادشاہ وہاں پیدا ہوگا. تو لوگوں کو اس بات کا تجسس بڑھتا گیا. خداوند کے روح نے خادمین انبیاء کرام کو بتایا اور اس بات کی ان کو تصدیق ہوئی کہ خدا نبوت کے ذریعے ہمیں اس بات کو بتانے کو ہے کہ بیت لحم بے شک یروشلم میں سب سے چھوٹا ہے لیکن کائنات کا بادشاہ وہاں پیدا ہوتا ہے. ہاللیلویا. پھر ابدی ممسوح بادشاہ کے ظاہر ہونے کی ہم نے ایک اور پھر یہ تھا
کہ ابدی ممسوح بادشاہ خاموشی میں بھی کمائی سے پیدا ہوا ہے. دیکھیں ہمارے حالات کیسے ہیں آج کل کے دور میں. دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کماری بچہ جنے گی تو کیا اس کی ماں یا اس کے خاندان والے شور مچائیں گے؟ خاموش ہو جائیں گے, چھپ جائیں گے, ذکر نہیں کریں گے. تو لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوگا کماری سے جنے گا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ وہ تو چھپ جائے گا, اس کا تو ذکر نہیں ہوگا, تو پھر کیسے ہوگا؟ تو پھر خداوند نے اپنے نبیوں کے ذریعے, اپنے انبیاء کے ذریعے انہوں نے یوحنا کو بھیجا کہ وہ ایک شخص آئے گا جو اس کی آمد سے پہلے اس کے لیے راستہ کو تیار کرے گا. ہاللیلویا. اس کے لیے راستہ کو تیار کرے گا, اس کے لیے خدمت کا کام شروع کرے گا. ابدی ممسوح بادشاہ جو ہے اس کی جب آمد ظاہر ہوگی تو یوحنا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنے بادشاہ کی آمد کے لیے, بادشاہ کی تیاری کے لیے لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر دے گا. جب ہم کوئی میٹنگ بڑی اور آرگنائز کرتے ہیں, بڑے خادم نے آنا ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پمفلیٹس بنواتے ہیں, لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ فلاں خادم آ رہا ہے, فلاں پرستار آ رہی ہے, وہ خداوند کی بندی ہے, وہ خداوند کا بندہ ہے, وہ ممسوح ہے. اسی طرح سے یوحنا نے بھی ان کے لیے, خداوند یسوع مسیح کے لیے راستہ تیار کرنا شروع کیا, اور خداوند نے اپنے بندہ کو بڑی کثرت سے استعمال کیا. اور یسایہ 40 باب اس کی 3 سے 4 آیت میں, اور ملاکی 4 باب اس کی 5 سے 6 آیت میں ہم اس بات کی تصدیق کو جانتے ہیں کہ یوحنا نے یسوع مسیح ابدی ممسوح بادشاہ کی تیاری کے لیے راستہ ہموار کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سب جانا کہ ٹھیک ہے ابدی ممسوح بادشاہ کی ذات اعلیٰ ہے, اس کا قبیلہ یہودا کا قبیلہ ہے, وہ داؤد کے گھرانے سے ہے, وہ کماری سے جنا ہے, اس کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی ہے. اور پھر کیا دیکھتے ہیں ہم کہ ابدی ممسوح بادشاہ کے لیے یوحنا جو ہے وہ تیار کر رہا ہے, جبکہ یوحنا کو بھی اس بات کا کنفرم نہیں تھا کہ یسوع المسیح ناصری کب آنے کو ہے. لیکن وہ خدا باپ کے کہنے پر اس نبوت کو جو اس کی زندگی میں ہوئی ہے اس کو ریسیو کرنے کے سبب سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ریسیو کرتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے. اپنی نبوت کے سبب سے جو اس کی زندگی میں ہوئی ہے وہ اس کے لیے چل پڑتا ہے اور راستہ ہموار کرتا ہے. پھر خدا یوحنا پر اس بات کا نبوت کرتا ہے, اس کو سکھاتا ہے کہ اس کی خدمت کہاں سے شروع ہوگی, وہ کس علاقہ سے خدمت شروع کرے گا. ہم اس بات کو خداوند کے کلام میں سے جانتے ہیں کہ ابدی ممسوح بادشاہ جو ہے وہ اپنی خدمت کا آغاز گلیل سے کرے گا. کہاں سے کرے گا؟ گلیل سے کرے گا. یسایہ 9 باب اس کی 1 سے 2 آیت میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ دنیا کے منور ہونے کا, دنیا کے شادمان ہونے کا, دنیا کے روشن ہونے کا جو کام ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ گلیل کے علاقہ سے شروع ہوگا. اور کائنات میں موجود قوموں کی مخلصی ہوگی. ابدی ممسوح بادشاہ کائنات کے لیے نجات کا کام کرے گا. کیا کام کرے گا؟ نجات کا کام کرے گا. یسایہ چیپٹر 53 1 سے 12 آیت میں ہم دیکھیں گے, دانیل 9 باب اس کی 24 سے 26 آیت میں بھی ہمیں اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ جو ابدی ممسوح بادشاہ ہے وہ ہم سب کا, کائنات کا نجات دہندہ ہے. ہاللیلویا. ابھی یہ تو ہم نے جانا کہ ابدی ممسوح بادشاہ کی ذات کیسی ہوگی. یہ نبوت کے ذریعے ہم نے ان باتوں کو جانا کہ ابدی ممسوح بادشاہ کی ذات کیسی ہوگی. بھئی ہم جس بادشاہ کو پوجتے ہیں, جس بادشاہ کی پرستش کرتے ہیں, جس کو وڈیاتے ہیں, تو انہوں جاننا بھی تو ضروری ہے. ہوا میں مکے تو نہیں نہ ماریں گے ہم, یا اندھوں کی طرح آنکھوں پہ ہاتھ لگا کے تو نہیں دیکھیں گے کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں, ہم کس کو پوجتے ہیں. اسی لیے ضروری تھا کہ ہم اس کی ذات کو جانتے. آج ہم اپنے بادشاہ کو بڑھانے کو ہیں, آج ہم اپنے بادشاہ کا پرچار کرنے کو ہیں, آج ہم اپنے بادشاہ کی گواہی دینے کو ہے کہ ہم کس بادشاہ کو مانتے ہیں؟ ازلی ابدی ممسوح بادشاہ کو جو قبر اور موت پر فتح پا چکا ہے. ہاللیلویا. سو اس کی ذات کے بارے میں ہم نے جانا کہ اس کی ذات جو ہے وہ اعلیٰ ہستی ہے, وہ انسان کے روپ میں آئے گا, وہ یہودا کے قبیلے سے ہوگا, وہ داؤد کے گھرانے سے ہوگا, اس کا جو قبیلہ ہے وہ کماری سے جنے گا, وہ جو اس کے لیے جو راستہ تیار کیا جائے گا, اس کی جو پیدائش ہوگی وہ بیت لحم میں ہوگی. جو راستہ تیار کرنے والا ہے وہ یوحنا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جب وہ ساری گواہیوں کو پورا کرتا ہے, نبوتوں کو پورا ہو رہی ہیں, تو پھر ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری ہے وہ بادشاہ جو ہمارے لیے نجات کا کام کرنے کو ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں
ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک سے زائد جو ہے 350 سے زائد نبوتیں جو ہیں مسیح یسوع کے لیے ہو چکی ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ دکھوں سے رہائی دینے کا سبب ٹھہرے گا. اپنی منصوب بادشاہ جو ہے اپنے لوگوں کو ان کے دکھوں سے رہائی دے گا. یسایہ 61 اس کی 1 سے 2 آیت میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھوں سے رہائی دے گا. ہلیلویا. وہ انوکھی سواری کرے گا جو آج ہم دیکھنے کو ہے, جس بات کی گواہی ہم آج دینے کو ہے کہ یسوع المسیح ناصری بادشاہ ایک انوکھی سواری کرنے کو ہے. جب بادشاہ کے بارے میں سنتے ہیں, جب بادشاہ کے بارے میں جانتے ہیں تو ایک کنسیپٹ جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ بادشاہ بڑی خوبصورت گاڑی پہ ہوگا, بادشاہ رتھوں پہ سوار ہوگا, بادشاہ نے اعلیٰ پوشاک پہنی ہوگی, بادشاہ کی ہستی ایسی ہوگی کہ اس کے ساتھ بہت سارے گارڈ ہوں گے. لیکن یہ بادشاہ جو ہے, جو کائنات کا بادشاہ ہے, وہ کس طرح آتا ہے؟ انوکھی سواری سے آتا ہے, بڑی عاجزی سے آتا ہے, بڑی انکساری سے آتا ہے, بڑی محبت کو ظاہر کرتا ہے. اس کی سلامتی ہمارے اندر ہے, وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہونے کا اظہار کرتا ہے. اور وہ کس پر سوار ہو کے آتا ہے؟ گدھے کی سواری کرتا ہے. ہلیلویا. اس بات کی گواہی کو دیکھتے ہیں کہ ابدی ممسوح بادشاہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں آئے گا. ہلیلویا. یسوع مسیح ناصری میں یہ تمام نبوتیں پوری ہوئی جب, تو کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل نبوتیں کتنی تھی. ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح ناصری کی آمد سے پہلے جو نبوتیں گئی ان کے وہ کتنی سی 350 جگہ پر یسوع مسیح کی آمد کا اظہار کیا گیا, ان کی نبوت کے بارے میں کہا گیا. اور ہم اس بات کا دیکھیں بڑی فخر اور بڑی دلیری سے اظہار کرتے ہیں کہ وہ 350 جو نبوت ہے یسوع مسیح ناصری کے بارے میں کی گئی تھی, وہ مسیح یسوع ابدی ممسوح بادشاہ کی زندگی میں پوری ہوتی ہے. ہلیلویا. اب ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ یہ تو بادشاہ کی آمد کے بارے میں جانا کہ یہ کس طرح ہوگا, لیکن اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کو یروشلم میں جب وہ داخل ہوئے تو کیا ہوا. یروشلم میں جب یسوع مسیح ناصری کا داخلہ ہوا تو کیا ہوا کہ وہ لوگ جو اس بات کو جانتے تھے کہ وہ ایک اعلیٰ ہستی ہے, یہودا کا ببر ہے, داؤد کی اصل ہے, گدھے پر بیٹھ کر داخل ہوا ہے. بنی اسرائیل کو یہ بڑی نشانیاں جب مسیح یسوع کی یروشلم کی آمد میں ملی. مکاشفہ 5 باب اس کی 5 آیت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. لوکا 1 باب اور اس کی 32 آیت میں ہم اس بات کو جانتے ہیں. اور مقدس متی کی انجیل اور اس کا 21 باب اور اس کی 1 سے 5 آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اعلیٰ ہستی ہے, وہ یہودا کا ببر ہے, وہ داؤد کی اصل ہے, وہ گدھے پر بیٹھ کر سوار ہوا ہے. ہلیلویا. اس لیے ہم لوگوں کو اس بات کا تو اندازہ تھا کہ یہ سب باتیں تو جس بادشاہ کو ہم تصدیق کرنے کو ہے, یہ چیز سب باتیں تو اس میں ہیں, نشانیاں ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا, ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس بات کی تصدیق کر لی کہ یہی وہ بادشاہ ہے, یہی وہ ناصری ہے جس کو ہم گدھے کی سواری پر دیکھتے ہیں, جو یہودا کا ببر ہے, جو خداوندوں کا خدا ہے, جو اعلیٰ ہستی ہے. پھر انہوں نے ایک اور نشانی کو دیکھا کہ نشانی کیا تھی کہ اس کی تعلیم اور معجزے ثابت کرتے ہیں کہ وہی ابدی ممسوح بادشاہ ہے. ہلیلویا. اس کی تعلیم کا طریقہ کار, اس کے معجزات کرنے کا طریقہ کار, اس کا لیونگ سٹائل, اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, اس کی اپنی ذات میں اس کے نام کو جلا دیتا تھا. ہلیلویا. ابدی ممسوح بادشاہ کی جب آمد ہوئی, اس کی تعلیم کو دیکھ کر, اس کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے اس بات سے اپنے آپ کو تیار کیا کہ یہی وہ ابدی ممسوح بادشاہ ہے جس کو ہم نعرے لگانے کو ہے, جس کو ہم مبارک کہنے کو ہے. متی کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی 1 سے 5 آیت میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کی تعلیم اور معجزات کرنے کے سبب سے لوگوں نے اسے پہچانا. اور لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 16 سے 21 آیت میں ہم اس بات کی گواہی کو دیکھتے ہیں کہ وہی جو تعلیم دیتا, معجزات کرتا, کیونکہ بغیر تعلیم دیے معجزات نہیں ہو سکتے تھے. جب ہم تعلیم پاتے ہیں, جب ہم سنتے ہیں, تو یقیناً ہم نے کل بھائی سے سیکھا کہ سننا کس کے کلام سے ہے, مسیح کے کلام سے ہے. ہلیلویا. تو تعلیم پا کر, ایمان لا کر, تو لوگوں کی زندگی میں یسوع مسیح کے سبب سے معجزات ہوتے تھے. اور خداوند کے لوگ جو تھے وہ اس کے پاس اپنے آپ کو لے کر آتے تھے کہ یہی ممسوح بادشاہ ہے. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 35 سے 36 آیت میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو نبیوں میں ابدی ممسوح بادشاہ کے لیے
की गई हैं कि वो लोगों के दुखों को रिहाई देगा, इसलिए कि वो मौजज़ात और उसकी तालीम को जानते थे। यूहन्ना इस बात की तस्दीक करता है कि क्या ये वही है। जब यूहन्ना को, आपको पता है कि यूहन्ना को कैद कर दिया गया, वो कैद में था, तो क्या हुआ कि वो उस वक्त परेशान था कि जिस बादशाह की, जिस ममसूह अब्दी बादशाह की मैं तमजीद करता हूँ, उसके लिए रास्ता तैयार करता हूँ, वो इंसान था। वो एक दिन एक वक्त में दुखी हो गया, परेशान हो गया, और उसने क्या किया, उसने बादशाह के बारे में सुनना शुरू किया, क्योंकि वो कैद में था। लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि एक शख्स है जो तालीम देता है, एक शख्स है जो लोगों के लिए रिहाई का सबब है, एक शख्स है जो दुखों से आजाद कर रहा है। तो उसने ये बात को सुनना शुरू किया, जानना शुरू किया। तो जब उसने कैद खाना में बैठा था, तो उसने अपने साथ किसी को भेजा। उसने कहा जाओ उस शख्स से जाके पूछो कि क्या तू ही वो नबी है जिसका हम इंतजार करते हैं, क्या तू ही वो नबी है। तस्दीक कर रहा है यहाँ यूहन्ना कि क्या तू ही वो नबी है जिसका हम इंतजार करते हैं। तो मेरे अजीजों, यसुम सिनासी ने क्या जवाब दिया? यसुम सिनासी ने उसको कहा कि जाओ उसको जाके कहो कि अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं। हालेलुया। और फिर इस बात से यूहन्ना जो था वो इस बात पर कायम हो गया, वो इस बात से खुश हो गया कि यही मेरा नासरी बादशाह है जिसका मैं इंतजार करता था। इसी को हमें होशना कहना है, इसी को हमें मुबारक कहना है। यही वो जलाली बादशाह है। यसुम नासी जो कि जलाली खुदा है, अब्दी और ममसूह बादशाह के तौर पर है, वो किस दरवाजे से दाखिल होगा, ये भी उसकी निशानी थी कि वो मशरिकी दरवाजे से दाखिल होगा। किस दरवाजे से दाखिल होगा? मशरिक। हिजकिय्याल उसका 43 बाब और उसकी 1 से 5 आयत, मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 11 बाब 1 से 2 आयत, जो कि नबियों और नबूवतों और उलमा के जरिए इस बात की नबूवत करती है कि अब्दी ममसूह बादशाह किस दरवाजे से दाखिल होगा? मशरिकी दरवाजे से। इन हवाला जात को पढ़ने का टाइम नहीं है, नहीं तो इन हवालों से हमें बड़ी बरकत मिले कि हम इस बात को जाने कि यसुम मसीह की आमद के लिए दरवाजे भी दस्ते गए सी पहले कि किन्ना दरवाजा तो दाखिल होगा, वो किन रास्तों से आएगा, उसके रास्ते कैसे तैयार होंगे। उसकी आमद के लिए जो दरवाजा था वो मशरिकी दरवाजा था, और इस बात की तस्दीक हमें मिल जाती है। और हम देखते हैं कि यरूशलेम के लोगों ने यसुम मसीह को इस्तकबाल कैसे किया, जो आज हम करने को है, जिसको आज हम दोहराने को है कि पहले हमने उसकी जात के बारे में जाना, फिर उसकी निशानियों के बारे में जाना, और आज अब हम ये जानने को है कि अब्दी ममसूह बादशाह के और लोगों ने यसुम मसीह को किस तरह से इस्तकबाल किया, किस तरह से उन्होंने यसुम मसीह नासी को बढ़ाया, उस अब्दी ममसूह बादशाह की हमद की, होशना के नारे लगाए। आपको पता है कि जब ईद फसा थी, ये उसके करीब के दिन थे, लोग बहुत ज्यादा थे, शागिर्द इकट्ठे थे, लोगों का हजूम था। वहां पे क्या था? ईद फसा का मौका करीब था, तैयारियां चल रही थी, और इसी हजूम के सबब से लोगों ने उसकी राह में कपड़े बिछा कर उसे बादशाह माना। दूसरा सलातीन 9 बाब उसकी 13 आयत, और मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 19 बाब उसकी 35 से 36 आयत में हम इस बात को देखते हैं कि जब लोग किसी को बादशाह को मानते थे उस दौर में, तो वो इस बात का इजहार कैसे करते थे? अपनी पोशाक रास्तों में बिछाते थे। वो अपने आप को उस बादशाह के हजूर में बिछा देते थे। अपनी पोशाक को बिछाने का मकसद ये था कि खुदा बादशाह, हम तुझे अपना सब कुछ तस्लीम करते हैं, हम तुझे अपना सब कुछ मानते हैं। तो खुदा बाप के उस आला अब्दी ममसूह बादशाह की आमद के लिए लोगों ने अपने अच्छे कपड़े, अच्छी पोशाक जो है वो पाकीज़गी की निशानी है, साफ पोशाक उन्होंने अपनी बिछाना शुरू किए, नए कपड़े बिछाना शुरू किए, और खुदावंद यीशु मसीह को बादशाहों का बादशाह कहना शुरू किया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि लोगों ने उसके लिए अपनी क्या की? डालियां जो होती हैं वो बिछाई, और लहरा कर उसे कौम का माजी में परवरदिगार और मुस्तकबिल की उम्मीदों का मरकज माना। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि लोगों ने जो अभी हम इस मकसद को जानेंगे कि हम डालियां क्यों लेकर चलते हैं। हम डालियां क्यों लेकर चलते हैं कि कौम के लोगों ने इसके लिए कौम का माजी का परवरदिगार
मददगार और मुस्तकबिल की उम्मीदों का मरकज है, कि माजी की जो उनकी मुश्किलात हैं उनका वो मालिक है, उनको वो खत्म करने को है और उनके लिए एक उम्मीद का नया दरवाजा खोलने वाला है। इसलिए उन्होंने अपने हाथों में जो डालियां थी उनको लहराया और मसीह यीशु के लिए उन्होंने अपनी ममसू बादशाह को खुश आमदीद कहा। अहबार 3 बाब और उसकी 23 बाब और उसकी 39 से 43 आयत, नहमिया 8 बाब और उसकी 13 आयत में हम देखते हैं, और मुकद्दस मत्ती की अंजील 21 बाब और उसकी 8 आयत में हम इस बात की गवाही को जानते हैं कि जो अब्दी ममसूब बादशाह था, लोगों ने उसको किस तरह से वेलकम किया, डालियों के साथ। और ये डालियां स्पेसिफिक कोई डालियां नहीं थी, हम कहते हैं सिर्फ खजूरों का जो है उसको यूज करना है, ये कोई स्पेसिफिक डालियां नहीं थी। उस वक्त ये था कि अंबिया कराम से खुदा बाप जो था वो बात करता, गुफ्तगू करता। खुदा ने बनी इसराइल को ये हुक्म दे रखा था, बनी इसराइल को ये कह रखा था कि साल में एक बार खैमों की ईद मनाया करें। खैमे बनाकर वो मुख्तलिफ इलाकों में जाते, खैमों को बनाते, खैमों का हम झोंपड़ियां कह सकते हैं, खैमे तामीर करते, मुख्तलिफ दरख्तों की टहनियों से हम झोंपड़ियां बनाते हैं, ताकि उस बात का इजहार हो कि खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है, कि अगर वो अपने घरों से दूर भी हैं, अगर वो अपने घरों के पास नहीं है, वो टहनियों को इस्तेमाल करके, डालियों को इस्तेमाल करते, झोंपड़ियां तामीर करते, उधर रहते, प्रशिश करते, इबादत करते, दुआ करते, वक्त गुजारते। तो इस बात का इजहार था कि वो जो वक्त था जब उनके बुजुर्ग ये काम करते थे, तो खुदा उस वक्त में भी उनका मुहाफिज था, खुदा उस वक्त में भी उनको संभालता था, जो आज उनको संभालने को है, जो आज उनकी उम्मीदों का मरकज बनने को है। इस बात का इजहार था, इसीलिए लोगों ने उनके हाथों में जो डालियां थी उन्हीं को लहराना शुरू। जब हम किसी भी आमद को देखते हैं जो हमारी पसंदीदा हस्ती है, तो हम ये नहीं करते कि नहीं पहले घर जाएं, कपड़े इस्त्री करें, हमें कोशिश होती है कि नहीं हम इसको मिल लें, जैसे भी है मिल लें। उस वक्त भी लोगों का यही इजहार था कि उनके हाथों में जो डालियां थी, जिनसे वो झोंपड़ियां तामीर करने को थे, जिनमें वो रहने को थे, जिनमें वो खुदा के हुक्म को, बनी इसराइल जो अपने बुजुर्गों के मुताबिक खुदा के हुक्म को मानती थी, उसको पूरा करने को थे, तो उन्हीं डालियों को लेके वो उसी जोश में, उसी वलवले में उसको होशना कहना शुरू हो गए, उसके नारे गाना शुरू हो गए और उसको मुबारक कहना शुरू हो गए। हालेलुया। इसी तरह आप देखते हैं कि लोगों ने नारे लगाकर उसे अपना बादशाह और निजात दहिंदा कबूल किया, जो आज हम करने को है। हालेलुया। नारे लगाकर हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21 बाब 9 से 11 आयत में, और यूहन्ना की अंजील 12 बाब और उसकी 13 आयत में, और ज़बूर 118 और उसकी 25 से 26 आयत में हम देखते हैं कि होशना का मतलब है कि आए करम कर मेरे बाप, आए हमारे बचाने वाले, आए हमारे निजात देने वाले, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, हमें छुड़ा, हमें गमों से छुड़ा, हमारे गुरूर, हमारे तकब्बुर जो हम में बसे हुए हैं, हम उसको कम करते हैं, हम उसको रद्द करते हैं, हम आजिज़ी से, इंतसारी से उस बादशाह के नारे लगाते हैं कि होशना होशना, कि हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरे नारे लगाते हैं, क्योंकि तू ही हमें बचाने को है, हम तो कुछ भी नहीं है। जब हम कोई खास काम करने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आए खुदावन देख, मैं तेरे बगैर खुदाए पाकरू कुछ भी नहीं, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं। ये वही बात है, ये वही ज़ात है जो हमें निजात की तरफ ले जाती है और हमें कहती है कि हम अपने होठों से इकरार करें कि होशना होशना, जो निजात का बानी है, हम उसको मुबारक कहते हैं। वो हमें अपने आप को आजिज़ करना चाहता है, वो चाहता है कि हमारे मुस्तकबिल की उम्मीदें जो हमारी उन पर हैं, आज के दुखों को देखते हैं, आज की हम तकलीफों को देखते हैं, बिल ज्यादा आ गया, बेटे नाफरमान है, बेटियां हुक्म नहीं मानती, बात नहीं मानती, हम दुखों में गिरे हैं, रुपए पैसे की बरकत नहीं है, दुखों में तकलीफों में है, हमारे घरों में झगड़े हैं, हम फसाद में भरे हैं, हम मुश्किलों में हैं। तो ये जो है, ये हमारे सब दुख हैं, ये हमारी सब तकलीफें हैं। तो जब हम होशना का नारा लगाते हैं तो हम कहते हैं कि आए मेरे बाप हम पर रहम कर, ताकि ये सब दुख, ये सब मुश्किलें, ये सब परेशानियां, ये नाफरमानियां हमारी जिंदगियों से चली जाए। हालेलुया हालेलुया। सो आज हम जब होशना का नारा लगाएंगे तो हम इस बात को अपने दिल में रखेंगे कि वो जो पुरानी चीजें थी, वो जो ज्यादा बिल थे, वो जो बच्चों की नाफरमानी थी, वो जो हमारी मुश्किलें थी, वो जो हमारे दुख थे, वो जो हमारी परेशानियां थी, वो जो हमारे झगड़े थे, वो
پیچھے رہ گئے اور ہم ہوش کا نعرے لگاتے ہوئے امید کے مرکز کے پاس آ گئے ہیں. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو اس کلام حق کے سبب سے